الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن مبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد ماجد الواحد الصمد القادر المقتدر مقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الظاهر نافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. الله محمد وآل محمد صلوات. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء. میں دعوت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں برادر شاہد حسین کو کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول اپنے انداز میں پیش کریں. بر محمد و آل محمد صلوات. درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر. منقبت کے دعا شراب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں باور دیگر بلندتر صلوات. کیا بتاؤں علی کی شان ہے 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 رب کے جیسا میرا کلام ہے کیا بتاؤں علی کی شان ہے کیا بتاؤں. ہم علی والے
اے شیخ حرم ہم علی والے ہیں اے شیخ حرم تو بتا تیرا خاندان ہے کیا تو بتا تیرا خاندان ہے کیا بتاؤں. مصرے کی طرف توجہ چاہوں گا. شیخ تیرا ادب میں کیسے کروں شیخ تیرا ادب میں کیسے کروں تو کوئی ماتمی جوان ہے کیا تو کوئی ماتمی جوان ہے کیا بتاؤں. دیکھ کر کعبہ کہہ رہے علی دیکھ کر کعبہ کہہ رہے علی یہ علی کے لیے مقام ہے کیا یہ علی کے لیے مقام ہے کیا بتاؤں. اور ماں سوائے علی کے خیبر میں ماں سوائے علی کے خیبر میں جنگ کرنے کی بھی مجال ہے کیا بتاؤں. منقبات کی دعا شرح کی خدمت میں بار دیگر بلند تر صلوات. علی سب کے ہیں مولا برا لگے تو لگے یہ فیصلہ ہے خدا کا برا لگے تو لگے علی سب کے ہیں مولا برا لگے تو لگے فراز دار پہ میسم نے کہہ دیا جا کر فراز دار پہ میسم نے کہہ دیا جا کر علی کا ذکر کروں گا برا لگے تو لگے یہ فیصلہ ہے خدا کا برا لگے تو لگے. رسول پاک نے تاریخ جنگ خیبر میں رسول پاک نے تاریخ جنگ خیبر میں علی کو مرد کہا تھا برا لگے تو لگے اور یہ فیصلہ ہے خدا کا
برا لگے تو لگے، اٹھاؤ بزم سے اپنی علی کے دشمن کو، اٹھاؤ بزم سے اپنی علی کے دشمن کو، علی کے دشمن کو، نبی کہے یہ طریقہ برا لگے تو لگے۔ آخری میں صاحب کی خدمت میں سماعت فرمائے گا۔ اور وہ جس نے فاطمہ زہرا کی پسلیاں توڑی، وہ جس نے فاطمہ زہرا کی پسلیاں توڑی، پسلیاں توڑی، کریں گے اس پہ تبرہ برا لگے تو لگے، اور یہ فیصلہ ہے خدا کا برا لگے تو لگے۔ بلند تر صلوات۔ اس کو ہٹا لو۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ میں بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں حجت الاسلام سید قاری زین العابدین کو کہ وہ تشریف لائیں اور مخصوص اشعار جو انہوں نے پیش کرنے ہیں وہ اپنے انداز میں خود پیش کریں گے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره ولينصرن الله۔ یہ صلوات پڑھ بر محمد و محمد۔ آیت اللہ رہبر انقلاب جمہوری اسلامی ایران آیت اللہ سید علی خامنئی دامت برکاتہ، انہوں نے دشمن اور باطل کے خلاف ڈٹ جانے اور اپنی قوم کو اسرائیل جیسی، امریکہ جیسی جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں، ان کے خلاف اپنی قوم کو آگے بڑھنے کے حوالے سے یہ جملہ فرمایا تھا، تحرکوا بسم اللہ الی الامام واعلموا انہ ولینصرن اللہ من ینصرہ۔ اس حوالے سے ایرانی ایک شاعر نے یوں شعر گویا ہے، لشکریان حزب اللہ ماشاء اللہ، سربازان روح اللہ نصر من اللہ، لا فتح ولا نصرت الا باللہ، لا فتح ولا نصرت الا باللہ، بسم رب سلیمانی اے خط آتش ایرانی، رسید وقت نمائش موشک ہے تہرانی، بسم رب ابو مہدی معین نقطہ پایانی، برہے من بھوشا لیے ان رجیم شیطانی، برہے من بھوشا لیے ان رجیم شیطانی، محور طوفانی مغنی و جمرانی، تعالی علمدار مون ما فاتح میدانی، لشکر احراری خشم پر آئے اشداء علی الکفار، رجز بخم رسید وقت انتقام، تحرکوا بسم اللہ الی الامام، تحرکوا بسم اللہ الی الامام، نحن المنتقمون، اسمع اسمع یا صہیون، نحن المنتقمون، اسمع اسمع یا صہیون، نحن المنتقمون، اسمع اسمع یا صہیون۔
لشکریان حزب اللہ ماشاء اللہ، سربازان روح اللہ نصر من اللہ، لا فتح ولا نصرت الا باللہ، لا فتح ولا نصرت الا باللہ، جیش ابابیل بسم اللہ، فاتحان نیل بسم اللہ، فتاح خیبر شکنو ذوالفقار سجیل بسم اللہ، خونخواہان قائد المقاومہ اسماعیل بسم اللہ، برم برائے نابودی رجیم اسرائیل بسم اللہ، برم برائے نابودی رجیم اسرائیل بسم اللہ۔ ما مادیم سربازان فرماندیم، ما طوفان الاحراریم، ما زادیم، ما آمادیم، پائے غزہ استادیم، اے طوفان الاقصی ما راہ افتادیم، راہ افتادیم، رجز بخان رسید وقت إلى الأمام تحركوا، بسم الله إلى الأمام تحركوا، نحن المنتقمون، اسمع اسمع يا صهيون، نحن المنتقمون، اسمع اسمع يا صهيون، نحن المنتقمون۔ صلوات بڑھ بڑھ محمد وعلى محمد۔ پھر بھی بر محمد وعلى محمد کی ذات پر بلند تر صلوات۔ آج ہم جس ہستی کی یاد منا رہے ہیں، جن کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، بہترین عظیم مدرس بھی تھے، عظیم معلم اخلاق بھی تھے، عظیم خطیب بھی تھے، عظیم ذاکر محمد و آل محمد بھی تھے، اور جن کی گفتگو سن کر جو ہوتا تھا اس کی طرف جذب ہو جاتا تھا، ان کے گرویدہ ہو جاتے تھے۔ ان کے بہت سے کارنامے کہ جو قابل ذکر ہیں، لیکن ان تمام کو ذکر کرنے کا وقت نہیں ہے۔ میں قبلہ محترم حجر الاسلام والمسلمین محمد افضل حیدری صاحب سے معذرت چاہوں گا، مجھے 5 منٹ دے دیں، اور اس کے بعد جو ہے ان کو بہت انتظار کروائی ہم نے، تو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے بلند تر صلوات۔ ان میں سے سب سے زیادہ اور نمایاں کارنامہ وہ ایک وسیع و عریض، جہاں تک امکانات تھے، ممکن تھا ان بزرگ ہستی کے لیے ایک وسیع و عریض جگہ کا وجود اور اس کو قوم و ملت کے لیے مہیا کرنا تھا، کہ جو انہوں نے یہ کام کر کے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد اس کے اس ساری پراپرٹی کے متعلق جو ویژن تھا، جو ان کے ارادے تھے، جو ان کا قصد تھا کہ اس میں ایک مدرسہ علمیہ ہونا چاہیے کہ جس میں کافی تعداد میں پاکستان کی ضرورت کے مطابق اس کو وسعت دی جائے، اور جو آپ کے سامنے بنام جامعۃ المصطفیٰ مدرسہ موجود ہے، اور اس کی وسعت کے لیے اور اس کے علاوہ مدرسے کے علاوہ جو ان کا ویژن تھا اور ان کا ارادہ اور قصد تھا کہ قوم اور ملت کے
बच्चों के लिए स्कूल भी होना चाहिए, कॉलेज भी होना चाहिए, यूनिवर्सिटी भी होना चाहिए, जिससे हमारी मिल्लत और कौम पाकिस्तान के अफराद उससे बेहतरीन तरीके से, जहां इल्म होना चाहिए वहां तरबियत भी होनी चाहिए। हमारे हुकूमती इदारे के जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं वो किसी से पोशीदा नहीं है। इल्मी मैदान में अगरचे बहुत हम तरक्की कर चुके हैं, लेकिन तरबियती एतबार से देखा जाए, अखलाकी एतबार से देखा जाए तो ये पहलू अभी तक तिश्ने लब है। तो उन मरहूम का ये विजन था कि इस इब्तिदाई स्कूल से, इस कॉलेज से, इस यूनिवर्सिटी से ऐसे अफराद को मुआशरे में भेजा जाए जो बनी नौ इंसान की खिदमत कर सके और उनके साथ तालीम के जेवर के साथ साथ उनकी तरबियत भी होनी चाहिए और आला तालीम के साथ साथ वो आला अखलाक और मुतखल्लक बे अखलाक इस्लामी भी होने चाहिए। इस विजन को लेकर जो है, और मैं उसको बाद में बयान करूंगा, एक जो छोटी सी हदीस है और बड़ी अजीम मानी और मतालिब को रखती है, जो पैगंबर की हदीस, आप सब उलमा बैठे हुए हैं, तुल्लाब बैठे हुए हैं, मिलके दूध भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। वो हदीस पैगंबर कि जिसके मुताल्लिक पैगंबर फरमाते हैं, हर शख्स का इस दुनिया से जाने के बाद नामे आमाल बंद हो जाएगा मगर वो शख्स के जो 3 कामों में से कोई एक करके गया है। वलदुन सालिहुन यदउ लहू सदक़तुन जारियतुन इल्मुन युन्तफ़उ बिह। इन 3 कामों में से अगर कोई करके गया है, एक इल्म छोड़ के गया है जिससे लोग दुनिया और दीन का इस्तिफादा कर रहे हैं, उन बुजुर्ग हस्ती का इल्म उनके शागिर्दों के सीना बे सीना मौजूद है और ये इल्म की खैरात बांट रहे हैं। एक काम ये भी करके गए हैं। दूसरा, सदका जारिया की सूरत में ये इल्मिया जामितुल मुस्तफ़ा हौज़ा इल्मिया मौजूद है। और तीसरा, वलदुन सालिहुन यदउ लहू, वलद साले की शक्ल में जो है हमारे पास बावकार हमारे भाई, हमारे बिरादर अजीम सैयद हुसैन नजफी साहब कि जो इस बुजुर्ग की, इस हस्ती की उस विजन को लेकर चले हैं और इस सारी जगह का एक मास्टर प्लान बनाया है और उस मास्टर प्लान में तकरीबन 1000 तुलाब के लिए मदरसा जामिअतुल मुस्तफ़ा मदरसा इल्मिया की बुनियाद रखी जा चुकी है, जिसके 3 तबके मुकम्मल हैं, तकरीबन 9 तबकों तक जाना है और 36 असातिज़ के घर हैं जो तकरीबन 3 तक पे तकमील बेशर्फ हैं और उसके बाद 9 तबकों तक इसने जाना है। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर कॉलेज का क़याम, यूनिवर्सिटी का क़याम और इसके अलावा हस्पताल और ये चीज़ें इंशाअल्लाह, और उसके अलावा कि जो इस इलाके की अशद ज़रूरत है, तकरीबन 1984 से यहाँ पर नमाज जुमा कायम है और दायम है और तमाम मवाज़ीन शरई और कानून शरिया और फतावा मुजतहिदीन के मुताबिक हो रही है। लेकिन एक कमी हम महसूस कर रहे थे कि वो भी इंशाअल्लाह आगा साहब की कोशिशों से और आप लोगों के ताउन से वो मस्जिद का क़याम लाजिम और ज़रूरी है और इंशाअल्लाह वो भी अनकरीब आगा साहब उसका भी इफ्तिताह करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि अपने उस हलाल रिज़्क से कि जो आप कमाते हैं कुछ न कुछ बचा के रखें और इस मस्जिद की तामीर में अपना हिस्सा डालें ताकि हमारे लिए दुनिया और आखिरत में जो है खैर का बायस बने। बस इससे ज़्यादा मैं मुज़ाहिम नहीं होना चाहता। अर्ज ये करना चाहता था कि वो हस्ती ये तीनों काम करके गई है, सदका जारिया भी छोड़ के गई है, इल्म भी छोड़ के गए हैं और वलद साले भी देकर गए हैं। हम ये चाहिए कि हम इसके दस्तो बाजू बने और इनके साथ ताउन करें ताकि इस अजीम मिशन में और इस विजन में जो है हम उसमें ताउन करके अपने मुल्क की, अपने कौम की, अपनी मिल्लत की खिदमत कर सके और इसका अजर इंशाअल्लाह हम सबको खुदावंद मुताब दुनिया और आखिरत में अता करेगा। अब
میں دعوت خطاب دے رہا ہوں جناب حجت الاسلام والمسلمین قبلہ محمد افضل حیدری صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے نورانی بیانات سے ہم سب کو اور اس محفل کو منور فرمائے۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ نہیں پڑھانی چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی رحم اللہ من قرأ سورة الفاتح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم بثواب هذه الفاتحة والسورة المباركة إلى جميع أرواح المؤمنين لا سيما إلى روح المرحوم المغفور الأستاذ العلامة آية الله سيد كرامة لنجفي بحق أئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد یا وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد فقد قال مولانا محمد بن علي عليهما السلام بسم الله الرحمن الرحيم۔ فضل العالم على العابد
कफ़ज़लिल क़मरि अला साइरिन नुजूम लैलतल बद्र। सलावात पढ़िए बाबा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बिहक़्क़े मुहम्मद व आले मुहम्मद अलैहिस्सलाम हम सब की इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। खालिक़ कायनात बिहक़्क़े मुहम्मद व आले मुहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस मजलिस को, इस ज़िक्र को, इस मौइज़ा को, इस अज़ादारी को हमारी हम सब के मरहूमीन तमाम शुहदाए मिल्लत और बिलख़स उस्ताद बुज़ुर्गवार हज़रत अल्लामा सैयद करामत अली नजफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की बख्शिश का ज़रिया करार दे। खालिक़ कायनात बिहक़्क़े मुहम्मद व आले मुहम्मद अलैहिस्सलाम हम सब को अपने मासूम हादियों की सीरत तैयबा को समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अपनी इन दुआओं और इस अज़ीम इबादत की कबूलियत के लिए बाआवाज़ बुलंद सलावत पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हैं, उनसे माज़रत के साथ और उनसे इजाज़त लेते हुए दो चार बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं। मेरे लिए सआदत है कि अपने नहायत ही शफ़ीक और मेहरबान उस्ताद के लिए मुनअक़िद इसाले सवाब की मजलिस से गुफ्तगू करने का मौका मिल रहा है। खालिक़ कायनात की नेमतों में से एक अज़ीम नेमत का नाम इल्म है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब अपने प्यारे हबीब पर वही का आगाज़ फरमाया तो खालिक़ कायनात ने नेमत वजूद के बाद सबसे पहले जिस नेमत का ज़िक्र फरमाया उसे इल्म कहते हैं। नेमत है इल्म, इतनी बड़ी नेमत है इल्म कि अल्लाह ने इस इल्म की वजह से आदम को फरिश्तों पर फजीलत अता फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस इल्म में बंदों की और मुआशरे की ज़िंदगी रखी है। अमीरुल मोमिनीन सैयदुल औलिया अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल इल्मु हयातुन वल जहलु ममातुन। इल्म ज़िंदगी है, जहालत मौत। इक्तसबुल इल्म, तुम इल्म हासिल करो, इल्म कसब करो, इल्म तुम्हें ज़िंदगी देगा। अन्नासु मौता व अहलुल इल्म अहयाउ, लोग मुर्दा हैं, अहले इल्म जिंदा हैं। इल्म बंदे को मरने नहीं देता। अभी आप समाअत फरमा रहे थे नहायत ही मारूफ व मशहूर हदीस को मौलाना मेहदवी साहब बयान फरमा रहे थे। इल्म बंदे को मरने नहीं देता, इल्म जिंदा रखता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि सदूक आज भी जिंदा है, कुलैनी आज भी जिंदा है, मजलसी आज भी जिंदा है, खुमैनी आज भी जिंदा है। इल्म मरने नहीं देता बंदे को, इल्म जिंदगी है। मुआशरे की भी वो बंदा जिंदा जिसके पास इल्म है, वो मुआशरा जिंदा जिस मुआशरे में इल्म है। जहां इल्म है वहां जिंदगी है। नहजुल बलागा है अमीरुल मोमिनीन का फरमान, गौर करना। मासूम फरमा रहे हैं
العلم حیاتن، علم زندگی ہے، بندہ وہ زندہ ہے جس کے پاس علم ہے، معاشرہ وہ زندہ ہے جس میں علم ہے، معاشرہ علم سے زندہ ہے، علم کن سے زندہ ہے؟ معاشرہ علم سے زندہ ہے، بندے علم سے زندہ ہیں، وہ بندہ زندہ جس کے پاس علم ہے، وہ معاشرہ زندہ علم کی وجہ سے ہے۔ اور سید الاولیاء کا فرمان سید رضی نے نہج البلاغہ میں نقل کیا، اپنے خطبے میں فرمایا لوگ علم سے زندہ ہیں، علم ہم آل محمد سے زندہ ہے۔ علم نعمت، علم بندے کو زندگی عطا کرتا، علم بندے کو مرنے نہیں دیتا، علم بہت بڑی نعمت۔ جہاں ہو علم، علم سے اللہ بندے کو عزت عطا کرتا، علم بہت بڑی طاقت۔ میرے معصوم ائمہ کا بھی فرمان، اللہ رب العزت کا بھی فرمان، عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتے۔ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اہل علم اور جاہل برابر نہیں ہوتے۔ علم والے کو اللہ عزت عطا کرتا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ تمہارے معاشرے میں بلندی کے اسباب کچھ ہوں، کوئی دولت کو بلندی اور رفعت کا ذریعہ سمجھے، کوئی دنیاوی منصب کو عزت اور بلندی کا سرچشمہ سمجھے، دولت آ گئی بڑی عزت والا، منصب مل گیا بڑی عزت والا، کوئی دنیاوی مقام مل گیا بڑی عزت والا، لیکن اللہ قرآن میں فرما رہا ہے میرے نزدیک عزت اسے ملتی ہے جو صاحب ایمان بھی ہو، صاحب علم بھی ہو۔ اللہ ہے علم کی وجہ سے عزت ملتی، جو صاحب علم ہو وہ صاحب عزت ہو۔ اور قرآن مجید نے 4 زینے بیان کیے ہیں عظمتوں کے۔ علم جس کے پاس ہے وہ عزت والا ہے۔ پھر فرمایا کہ ایمان جس کے پاس ہے وہ صاحب عزت ہے۔ کیا مومن اور فاسق برابر ہوتے ہیں؟ مومن کا درجہ بلند ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے صاحب تقوی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کے پاس تقوی ہے وہ بڑی عزت والا ہے۔ اور پھر فرمایا فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما، جس نے جو مجاہد ہے اللہ اسے مقام عطا کرتا ہے۔ جس کے پاس صرف علم ہو وہ بھی صاحب عزت ہے، جو صرف مومن ہو وہ بھی صاحب عزت ہے، جو صرف صاحب تقوی ہو وہ بھی صاحب عزت ہے، وہ صرف مجاہد ہو وہ بھی صاحب عزت ہے۔ جن 4 اسباب عزت میں سے کوئی ایک سبب کسی کے پاس ہو وہ صاحب عزت ہو جاتا ہے۔ ذرا تصور کرو اللہ نے ہم پہ کتنا کرم کیا ہے، ایک نہیں، اللہ نے ہمیں وہ رہبر علی عطا فرمایا ہے جس میں 4 عظمتیں موجود ہیں۔ علم کی منزل میں باب مدینۃ العلم ہے، ایمان کی منزل میں امیر المومنین اور کل ایمان ہے، تقوی کی منزل میں امام المتقین ہے، اور جہاد کی منزل میں کائنات حرب میں یہ پہلا مجاہد ہے جس نے ایک جنگ میں 2 تمغے لیے تھے۔ جب لڑنے جا رہا تھا تو پیغمبر فرما رہے تھے برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، اور جب جنگ کر کے آ رہا تھا تو فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عباد۔
اچھا چلو، یہ طالب علموں کا چونکہ مجمع ہے زیادہ، تو یہ جو میں جب کبھی مجلس پڑھ رہا ہوں اور یہ نعرہ لگے جو ابھی ادھر سے کسی نے لگایا کہ زبان کے ساتھ دل بولا، میں کہتا ہوں اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر لو، یہ نعرے کی بجائے حدیث پیغمبر بن جائے گی، اس لیے کہ پیغمبر نے مقام غدیر پر جب اعلان کیا تھا نا تو ایک مولا کا اعلان نہیں تھا، دو مولا کا اعلان تھا۔ من کنت مولا ہو فہذا علی، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو یہ نعرہ یوں ہونا چاہیے کہ زبان کے ساتھ دل بولا، نبی مولا علی مولا۔ نبی مولا علی مولا۔ یا چلو چلو یا تو بات آ گئی تو ایک بات اور بھی یہیں عرض کر دوں کہ ہمارے نوجوان ابھی آپ نعت کی شکل میں، قصیدے کی شکل میں سماعت فرما رہے تھے نا، کوئی برا مانتا ہے تو مانے، ہم تو یہ کریں گے، کوئی جہنم میں جائے ہم تو یہ کریں گے، غصے میں آ جاتے ہیں نا، جوان ہے نا، جذباتی ہے نا، اور جب پیغمبر نے کہہ دیا ہے علی مولا ہیں تو مانتے کیوں نہیں؟ ماننا چاہیے نا، جب پیغمبر نے کہہ دیا ہے کہ مانے تو یہ کیوں نہیں مانتے؟ میں نوجوانوں سے کہا کرتا ہوں مجالس میں کہ جلدی میں غصے میں نہ آیا کرو، پریشان نہ ہوا کرو۔ اگر پیغمبر نے کہا ہوتا کہ علی سب کے مولا ہیں تو آپ کو غصہ کرنا چاہیے کہ جب سب کے مولا کہا ہے تو یہ مانتے کیوں نہیں؟ پیغمبر نے یہ نہیں کہا علی سب کے مولا ہے، کہا جس کا میں ہوں اس کا علی ہے۔ یا علم نعمت اللہ رب العزت نے ہم پہ لطف کی ہے۔ توجہ چاہوں گا عزیزو، اللہ نے ہمیں مکتب علم سے وابستہ کی۔ اللہ نے ہمیں سید الانبیاء کے بعد میں دو باتیں یہاں عرض کیا کرتا ہوں۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا، پہلے مرحلے میں سید الانبیاء کی رحلت کے بعد اللہ نے ہمیں آوارہ نہیں کیا، بے آسرا نہیں کیا، اللہ نے ہمیں نبی کے بعد نبی جیسے رہبر عطا فرمائے۔ پیغمبر کے بعد پیغمبر جیسے، پیغمبر نہیں کیونکہ سید الانبیاء خاتم الانبیاء ہیں، خاتم المرسلین ہیں، باب نبوت بند ہے۔ پیغمبر کے بعد پیغمبر نہیں، پیغمبر جیسے رہبر عطا فرمائے۔ دلیل علماء نے اپنے علم کلام کی کتابوں میں بڑی دلیلیں ذکر کی ہیں۔ میں نے ایک جگہ پہ پڑھا، ایک بزرگ عالم دین نے 30 مماثلتیں ذکر کی کہ اللہ نے ہمیں نبی جیسا علی عطا فرمایا۔ بہت بزرگ عالم دین نے 30 مماثلتیں ذکر کی، ان میں سے ایک یہ تھی کہ جب پیغمبر نے مدینہ پہنچ کے پہلے جو کام کیے ہیں نا، ان میں سے ایک کام مواخات تھا۔ آپ طالب علم ہیں نا، آپ جانتے ہیں مواخات، ایک دوسرے کا بھائی بنانا، اسے اس کا بھائی، اسے اس کا بھائی۔ اب ظاہر ہے ہمارے ہاں تو حالات بدل گئے ہیں، بہت ساری باتیں اب بیان نہیں ہو سکتی نا۔
पैगंबर ने लोगों को एक दूसरे का भाई बनाया। मैं तो नाम नहीं लेता, मुअर्रिखीन ने जिक्र किए हैं, फलां को फलां का भाई बनाया, फलां को फलां का भाई बनाया, फलां को फलां का भाई बनाया। मैं नाम नहीं लेता। अब तालिब इल्म है, लाइब्रेरी में बैठना, नाम उठाना, तारीख में देखना, उन नामों का एक दूसरे से मुआजना करना। जो जिस जैसा था उसे उसका भाई बनाया। जो जिस जैसा था उसे उसका भाई बनाया। जब मुआखात कायम हो गई तो लिखा उलमा ने कि मौला मुत्तकियान आए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर किसी को एक दूसरे का भाई बनाया है, मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। यहाँ उलमा ने लिखा कि पैगंबर ने फरमाया, ये मुकदमा मेरा, या अली, जो जिस जैसा था उसे मैंने उसका भाई बनाया। अंता अखी फिर दुनिया वल आखिरा, तू दुनिया में भी मेरा है, आखिरत में भी। जो जिस जैसा था, ये अल्लाह ने हम पर एहसान की, अल्लाह ने हम पर एहसान की कि अल्लाह ने हमें पैगंबर जैसे रहबर अता फरमाया। खुदा गरीक़ रहमत फरमाए अल्लामा अली नकी रहमतुल्लाह अलैह को। हम छोटे थे, यहीं जामिअतुल मुनज़र में पढ़ा करते थे। वो तशरीफ़ लाते थे मुहर्रम के बाद दूसरे अशरे में लाहौर में मजालिस पढ़ने के लिए। उस ज़माने में हमने उनसे सुना था और ऐसे ये बात जहन में बैठ गई कि वो फरमाया करते थे कि ये दुनिया के इंजीनियर्स जो आईना बनाते हैं ना, देखते हो ना आईने, ये दुनिया के इंजीनियर्स का बनाया हुआ आईना जिस्म की हिकायत करता है, किरदार नहीं बताता। आप आईने के सामने खड़े हो जाए, वो जिस्म की तस्वीर तो देगा, किरदार नहीं बताएगा। बताएगा यहाँ दाग लगा हुआ है, जरा साफ कर लो, जरा दाढ़ी उलझी हुई है, जरा कंघा कर लो, बाल जरा उलझे हुए, जरा इनको ठीक कर लो, ये जरा कपड़ा अंदर आया हुआ है, इसे बाहर निकाल लो। ये बदन की तस्वीर देगा, किरदार नहीं बताएगा। अल्लामा अली नकी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, शीओ नाज किया करो, अल्लाह ने हम पर एहसान किया है। सैयदुल अंबिया के बाद 12 ऐसे मासूम आईने दिए हैं जो पैगंबर की शक्ल भी दिखाते हैं, किरदार भी बताते। अल्लाह ने हम पर एहसान किया, अल्लाह ने हम पर एहसान किया, अल्लाह ने हम पर एहसान किया। पैगंबर जैसे रहबर अता फरमाए, अल्लाह ने हम पर एहसान किया। एक एहसान ये किया और दूसरा एहसान ये किया कि अल्लाह ने हमें जिस घराने से वाबस्ता किया वो इल्म का घराना था, वो इल्म का घराना था। इल्म के चश्मे यतफज्जरुल इल्मु अन जवानिबिही, अल्लाह ने हमें ऐसी हस्तियां अता फरमाई जिनके पहलुओं से इल्म के चश्मे फूटते थे। अल्लाह ने हमें ऐसी आलिम हस्तियां अता फरमाई। अली जैसा इमाम अता फरमाया जो सीने पे हाथ मार के कहते थे, हा हुना इल्मन जम्मा, यहाँ इल्म का खजाना है, काश कोई अमीन मिल जाता, काश कोई मिल जाता, ये अमानत उसके हवाले कर देते। मिलता कोई नहीं था। अली शहर से बाहर निकलते। अजीब तारीख है, यतकल्लमु मौला मुत्तकियान के बारे में मुअर्रिखीन लिखते हैं, अजीब कैफियत हो गई थी अली की। अली को कोई अमीन मिलता नहीं था, अली अपने आप से बातें किया करते थे, बैठ के अपने आप से इल्म की बातें करते। हाँ, अल्लाह ने हमें कैसे आलिम दिए। खुदा शायद जब इल्म की बातें पढ़ते हैं ना तारीख में तो हमें नाज होता है, अल्लाह ने हमें कैसे रहबर अता फरमाए, कैसा पेशवा। एक कार सलवात पढ़ लीजिए बाबा से बोलो। इजाजत है ना। तारीख में है कि खुरासान से एक काफिला मदीने जा रहा था। वहां पर रहने वाले लोगों में से एक नासबी भी था, हमेशा इमामत के बारे में शियों के साथ बहस किया करता था। आज उसने देखा एक काफिला मदीने जा रहा है अपने इमाम के पास। उसने कहा मैं खत लिखता हूं, कुछ खत में सवाल लिखता हूं, तुम्हारे इमाम ने जवाब दे दिए तो मैं मान जाऊंगा। सवाल लिखे ऐसे कलम से जिसमें रोशनाई नहीं थी,
ایسے ہی کاغذ لیا، اس پہ سوال نمبر 1 یہ ہے، سوال نمبر 2 یہ ہے، سوال نمبر 3 یہ ہے، سوال نمبر 4 یہ ہے، لفافہ بند کیا اور قافلے کے سربراہ کے حوالے کیا، مدینے لے جا، اپنے امام سے جواب لے کے آ۔ میں نے پڑھا، جب مدینے پہنچے انہوں نے کہا مولا یہ خط ہے، سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ میرے امام نے فرمایا لفافہ کھول کے بتاؤں یا پہلے جواب دے دوں؟ انہوں نے کہا مولا ہمیں تو جواب چاہیے۔ مولا نے لکھا تیرے سوال نمبر 1 کا جواب یہ ہے، سوال نمبر 2 کا جواب یہ ہے، سوال نمبر 3 کا جواب یہ ہے، سوال نمبر 4 کا جواب یہ ہے۔ نوٹ لکھا نیچے، جب تو خط لکھ رہا تھا تیرے ذہن میں ایک سوال تھا جو لکھتے ہوئے تو بھول گیا، اس کا جواب یہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ نے ہمیں اللہ نے ہمیں مکتب علم سے وابستہ کیا، اللہ نے ہمیں علم کے مکتب سے وابستہ کیا۔ ناز ہے کہ مکتب اہل بیت مکتب علم ہے۔ کائنات کا کوئی مسئلہ ایسا ہے ہی نہیں جس کا جواب میرے ائمہ کے پاس نہ ہو، بلکہ میں نے تو یہ بھی پڑھا ہے کہ جب دوسرے لوگ مسائل میں پھنس جاتے تھے تو جواب لینے کے لیے میرے ائمہ کے دروازے پہ آتے، اور کبھی کبھی کچھ لوگ جان بوجھ کے تنگ کرنے کے لیے بھی مشکل سوال پوچھ لیتے تھے۔ جب مشکل سوال کا جواب نہ آتا تو اپنے مسند سے اٹھتے، مدینہ کی گلیوں سے ہوتے ہوئے باہر جاتے، اس باغ میں پہنچتے جہاں ابو الحسن موجود تھے، کہتے اینا اینا ابو الحسن، کہاں ہو یا علی، ایک مشکل سوال آ گیا ہے، اس کا جواب ہمیں دے دیجئے۔ میں کہا کرتا ہوں ان لوگوں کا اپنی مسند چھوڑ کے مدینہ کی گلیوں سے گزر کر اس باغ میں جا کر اینا اینا ابو الحسن کہنا دراصل لاشعور میں اعلان تھا، لوگوں دیکھ لو حکومت اور ہوتی ہے امامت اور نبی اللہ نے ہمیں مکتب علم سے وابستہ کیا، اللہ نے ہمیں عالم رہبر عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں عالم پیشوا عطا فرمایا۔ علم بہت بڑی نعمت، علم اتنی بڑی نعمت ہے، علم اتنی بڑی نعمت ہے، اس علم کی وجہ سے بندے کو اللہ سمجھ آتا ہے۔ بالعلم یعرف اللہ وبہ یعبد، معصوم فرماتے یہ علم ہی ہے جس سے اللہ کی معرفت ہوتی ہے، یہ علم ہی ہے جس سے اللہ کی بندگی ہوتی ہے، یہ علم ہی ہے جس سے اللہ کی توحید کے سبق سمجھ آتے ہیں، یہ علم ہی ہے جس سے صلہ رحمی کا پتہ چلتا ہے، یہ علم ہی ہے جو بندے کو بندگی سکھاتا ہے۔ علم بہت بڑی نعمت، بندے کو آداب بندگی سکھاتا ہے۔ علم کی وجہ سے اللہ بندے کو بلند مقام عطا کرتا ہے، علم بہت بڑی نعمت، لیکن صرف علم بھی کمال ہے، لیکن اگر علم کے ساتھ عمل ہو جائے، من علم وعمل وعلم فقد نودی بالملکوت عظیما۔ میرے معصوم فرماتے ہیں جس بندے نے علم حاصل کیا، پھر اس علم پہ عمل کیا، عمل کر کے پھر لوگوں کو یہ تعلیم دیا، خود علم حاصل کیا، پھر عمل کرنے کے بعد لوگوں کو علم سکھایا، وہ آسمانوں میں عظیم کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ وہ عظیم ہے، وہ بڑی عظیم ہستی ہے، ملکوت اعلیٰ میں اسے عظیم کہا جاتا ہے۔ جو علم حاصل کرے، علم پر پھر عمل کرے،
پھر لوگوں کو سکھائے. ظاہر ہے اور علم سے پہلے اس کے کچھ مقدمے بھی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اگرچہ طالبان علم ہے، آپ بعد میں اعتراض کریں گے بھائی واو حروف عاطفہ میں سے ہے لیکن ترتیب پر دلالت نہیں کرتا. اگرچہ حق یہی ہے کہ واو ترتیب کو بیان نہیں کرتا، لیکن آیت کے تیور یہ بتاتے ہیں کہ پیغمبر کی بعثت کا مقصد کیا تھا. آیات الہی کی تلاوت کرنا، پھر وَيُزَكِّيهِمْ، پھر انہیں اندر سے پاک بنانا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پھر کتاب و حکمت کی تعلیم دینا. جتنے تک باطن صاف نہ ہو، ظاہر علم مفید نہیں ہوگا. میں عام مجمع میں باہر مجالس میں تو مثال یہ دیتا ہوں کہ آپ جب مجلس سے فارغ ہوں، گھر چلے جائیں اور کچن میں چلے جائیں تھوڑی دیر کے لیے. بیٹی، بہن، ماں، بیوی کوئی تو ہوگی، اسے کہیں ذرا دیگچی دھو جس میں سالن بنتا ہے. آپ دیکھیں، آپ صرف کھڑے ہو کے دیکھیں، دھوئے نہیں، آپ صرف دیکھیں وہ اس دیگچی کو جس کے اندر سالن تیار ہوتا ہے اسے اچھی طرح اندر سے مانجے گی، کبھی صابن کے ساتھ، کبھی سرف کے ساتھ، کبھی اور کسی مائع کے ساتھ. باہر سے بس ایسے ہی کھنگال کے رکھ دے گی، اندر سے اچھی طرح مانجے گی. پوچھئے بیٹا ایسا کیوں کیا، اندر سے کیوں زیادہ مانجا؟ وہ کہے گی چونکہ اس میں بدن کی غذا بننی ہے، کوئی ایسی شے نہ رہ جائے جو اس غذا کو خراب کر دے، جو بدن کے لیے نقصان دہ ہو، اس لیے میں نے اچھی طرح اندر سے صاف کیا. تو میرے عزیزو، جس برتن میں بدن کی غذا ہو وہ اندر سے اچھی طرح پاک ہونا چاہیے. تو جس قلب میں روح کی غذا جانی ہے، جس قلب میں علی کی محبت جانی ہے، وہ اندر سے کتنا پاک ہونا چاہیے. وہ بھی ہونا چاہیے اندر سے پاک، اندر سے کفر، حسد، کینہ، بغض، نفاق اندر سے پاک ہو، پھر علم فائدہ دے گا. چنانچہ میں نے پڑھا، میرے معصومین نے فرمایا وَمِن ثمرات العلم التواضع والتقوى واجتناب الہوى. اس علم کے ثمرات میں سے ایک ثمرہ تواضع ہے. علم بندے کو متکبر نہیں ہونے دیتا، علم تواضع سکھاتا ہے، علم تواضع. اور ظاہر ہے اب میرے سامنے میرے قبلہ کے زمانے کے طالب علم تو کوئی نہیں بیٹھے سوائے کامرانی صاحب کے جو میں نظر آ رہے ہیں، یا مولانا محمد رضا صاحب بیٹھے ہیں. یہ اس دور میں تھے، کتنا تواضع تھا. ہم طالب علموں کے ساتھ مل کے والی بال کھیلا کرتے تھے، ہمارے ساتھ والی بال کھیلتے تھے، اور کسی قسم کے کوئی تکبر کا کوئی پہلو بلانے میں، بیٹھنے میں، درس میں، چلنے میں، پھرنے میں. بڑے شفیق تھے، مشفق تھے اپنے طالب علموں سے، محبت کے ساتھ پیش آتے تھے. علم بندے کو تواضع سکھاتا، علم بندے کو تقوی کا سبق دیتا ہے. اور ظاہر طالبان علم ہے نا، تقوی سے مراد 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھ کے تسبیح پکڑ کے اللہ اللہ کرنا نہیں. سارے علماء کرام تقوی متقی بنو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. تقوی یہ تقوی کیا ہے؟ میرے چھٹے امام سے پوچھا گیا یہ تقوی کیا ہے؟ میرے چھٹے امام نے فرمایا تقوی یہ ہے جہاں اللہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے وہاں نظر آؤ، جہاں نہیں دیکھنا چاہتا وہاں نظر نہ آؤ، یہ تقوی ہے. اللہ تمہیں سویا ہوا دیکھنا چاہتا ہے تو سونا تقوی ہے. اللہ دکان پہ دیکھنا چاہتا ہے کاروبار کرتے ہوئے، وہ کاروبار کرنا تقوی ہے. وہ اللہ تمہیں رزق حلال کماتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے، وہ رزق حلال کمانا
तकवा है। अल्लाह तुम्हें यतीम परवरी करते हुए देखना चाहता है, वो यतीम परवरी तकवा है। अल्लाह जिस हाल में तुम्हें देखना चाहता है वैसे नजर आओ, ये तकवा है। और जहां अल्लाह नहीं देखना चाहता वहां नजर ना आओ, ये तकवा है। सिर्फ तस्बीह पकड़ के अल्लाह अल्लाह करना ये तकवा नहीं है। यहां बैठ के अल्लाह अल्लाह करे, बाहर निकल के वही करे जो अल्लाह अल्लाह करने से पहले कर रहा था। ज़ाहिर है ये तकवा नहीं है। तकवा अल्लाह अकबर। तवज्जो चाहूंगा मैं किसी तालिब इल्म से, अपने अजीज तलबा से कहूंगा, उलमा बुजुर्गान से माजरत के साथ, मेरे मासूम से पूछा गया अल्लाह को मानने का मतलब क्या है? हम सारे अल्लाह को मानते हैं ना, इल्म है आपके पास ना, मानते हैं ना सारे अल्लाह है, लेकिन अल्लाह है इस अकीदे का मतलब क्या है? कोई तालिब इल्म मिंबर पर बैठकर आपसे पूछे अल्लाह को मानते हो? अल्लाह है, तो 2.5 किलो का सारे हिला दें जी, ये है अल्लाह को मानने का मतलब? नहीं। क्या है? मेरे मासूम से पूछा गया, मेरे मासूम ने जवाब दिया। आप तालिबान इल्म हैं, जरूर तवज्जो फरमाएंगे। मेरे इमाम ने फरमाया अंतालमा अन्नल्लाह माअका हैसुमा कुंत, अल्लाह के होने का ईमान रखने का मतलब यह है अंतालमा, तू जानता हो, तुझे इल्म होना चाहिए, तुझे यकीन होना चाहिए, अन्नल्लाह माअका हैसुमा कुंत, तू जहां भी है अल्लाह तेरे साथ, तू जहां भी है अल्लाह तेरे साथ है। अल्लाह के होने का माना ये, उसका पर ईमान रखने का मतलब ये है तू कमरे में सोया हुआ, अंदर से कुंडी लगी हुई है, हाथ में मोबाइल है, रात के 2 बजे कुरान की तिलावत सुन रहा है, रात 1:30 बजे हदीसों की तहकीक कर रहा है, सुबह मकाला पढ़ना है, हदीसें इकट्ठी कर रहा है, ये रात 2 बजे क्या देख रहा है? और अगर अचानक उस वक्त अंदर उस्ताद आ जाए, वो मोबाइल छुपाओगे, बंद करोगे या देखते रहोगे? और बोलो हाँ या छुपाओगे ना, बंद करने की कोशिश करोगे ना? इस टच मोबाइल की एक बदकिस्मती ये है कि जब इसे जल्दी में बंद भी करना चाहे तो फिर होता नहीं है, हाथ सही जगह पे लगता ही नहीं है। छुपाना चाहोगे ना, इसे उल्टा करके सरहाने के नीचे रखना चाहोगे ना, कहीं उस्ताद देख न ले, कहीं उस्ताद की नजरों से गिर न जाओ, ये कहे मैं तो तुझे इतना नेक समझता था, मैं तो तुझे बड़ा नमाजी समझता था, तू तो बड़ी नमाज तहज्जुद पढ़ने वाला, कहीं उस्ताद की नजरों से गिर न जाओ। अजीज तलबा, उस्ताद का शर्म करते हो, अपने रब का नहीं। रब से डरो, रब की नाफरमानी। उस्ताद को तो धोखा दिया जा सकता, उस्ताद को तो धोखा, अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। इल्म बंदे को तकवा सिखाते। तकवा यानी अपने रब की नाफरमानी से बचना, अपने रब की इताअत की कोशिश करना बंदे का काम है। लैसा लिल इंसान इल्ला, बंदे का काम कोशिश करना है, और वो बड़ा करीम है। मैं मिसाल दिया करता हूँ, बड़ा करीम है वो अल्लाह। सूरह मुबारक यूसुफ पढ़िए, सूरह मुबारक यूसुफ बहुत अजीम सूरा है ना। हज़रत यूसुफ के सारे हालात उसके अंदर मौजूद हैं। वो जुलेखा ले गई थी हज़रत यूसुफ को, एक कमरा उसको बंद किया, उस पर ताला लगाया, दूसरे कमरे में ले गई, उस दरवाजे को ताला लगाया, फिर तीसरे कमरे में ले गई, आखिरी कमरे में ले जाके उसने दावत गुनाह दी। हजरत यूसुफ ने उसे बड़ा समझाया, हया कर, शर्म कर, मैंने तेरे घर का नमक खाया है, लेकिन जाहिर है उसे समझ नहीं आ रही थी। फिर क्या हुआ, हजरत यूसुफ ने क्या किया? हजरत यूसुफ भागने लगे। किधर भागे? उन्हीं बंद दरवाजों की तरफ जिसको देख चुके थे कि जुलेखा ताला लगा चुकी है, उसी दरवाजे की तरफ दौड़े। जिस दरवाजे पे पहुंचते वो दरवाजा खुल जाता, अगले दरवाजे पे पहुंचते वो दरवाजा खुल जाता। अल्लाह समझा रहा है, ओ मेरे बंदो, तुम मेरी राह पे चलो तो सही, मैं बंद दरवाजे भी खोल देता हूं। आओ तो सही,
میرے دروازے پہ میرے راستے پہ چلو تو صحیح، میں تو بند دروازے بھی کھول دیتا ہوں. تم کوشش تو کرو نا، تم چلنے کی کوشش تو کرو میرے راستے پر، میں بند دروازے بھی کھول دیتا ہوں. وہ بڑا کریم ہے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نیکوکار بندوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. اب محنت کرے طالب علم، ممکن نہیں ہے بندہ محنت کرے اور اس کا پھل نہ ملے. ہم نے محنت کرنا ہی چھوڑ دی. ہاں جب سے یہ موبائل آیا ویسے بھی مطالعہ اور کتاب بینی کا سسٹم تو ختم ہو گیا، جان چھوٹ گئی. ہاں ہم نے محنت ہم نے چھوڑ دی ہے. اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. میں نے ایک دن درس میں اپنے طالب علموں سے کہا تھا، بھئی یہ کبھی آپ نے دیکھا ہو، اب تو ظاہر ہے آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے نا، اس پر بھی آتی ہوں گی چیزیں. ایک بندہ ایک تار پہ موٹر سائیکل چلاتا ہے، دیکھا ہے کبھی؟ ہاں تار پہ موٹر سائیکل چلا رہا ہے ایک بندہ. وہ پہلے دن تار پر موٹر سائیکل چلانے میں کامیاب ہو گیا تھا. پتہ نہیں کتنی دفعہ گرا ہوگا، کتنی دفعہ اس نے کوشش کی ہوگی، پتہ نہیں کتنی دفعہ ہڈیاں ٹوٹی ہوں گی، لیکن اس نے اپنا ہدف نہیں چھوڑا، بالآخر کامیاب ہو گیا. یہ چھوٹا سا ایک جانور ہے، چیونٹی، بہت چھوٹی سی، بسا اوقات نظر بھی نہیں آتی، کسی کالے پتھر پہ ہو. امیر المومنین فرماتے وہ کبھی اپنے سے 20 گنا زیادہ وزن اٹھا کے دیوار پہ چڑھتی، جب 2 فٹ جاتی ہے تو گر جاتی، راستہ نہیں بدلتی، پھر چڑھتی، پھر 4 فٹ جا کے پھر گر جاتی، پھر بھی ہمت نہیں ہارتی، پھر چڑھتی، اور بالآخر اپنی منزل پہ. عزیز طلبہ کرام، اگر ایک چونٹی محنت کر کے اپنا ہدف پا سکتی ہے، ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، کیا ہم اپنے مقصد کو نہیں پا سکتے؟ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ شاید ہم نے ابھی تک اپنا ہدف بھی مقرر نہیں کیا. کس لیے آئے ہیں؟ کس لیے آئے مدرسہ میں؟ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا بندہ جب تک پہلے ہدف مقرر نہ کرے. کہاں جانا ہے میں نے، کہاں تک پہنچنا ہے میں نے، اپنے اہداف کو بلند رکھ. قبلہ نے ہمیں یہ بات سنائی تھی، قبلہ نے، خدا انہیں غریق رحمت فرمائے، ان کے پاس پڑھتے تھے نا، اس دوران انہوں نے سنایا تھا. ایک مجتہد کے بیٹے سے مجتہد نے پوچھا، بیٹا کتنے بڑے عالم بننا چاہتے؟ تو چونکہ باپ مجتہد تھا نا، بیٹے نے کہا میں آپ جتنا مجتہد عالم بننا چاہتا. انہوں نے فرمایا پھر پیش نماز ہی بنو گے. کیوں بابا؟ میں آپ جتنا بڑا مجتہد بننا چاہتا ہوں، میں پیش نماز کیوں بنوں گا؟ انہوں نے فرمایا، قبلہ نے، کہ اس مجتہد نے کہا بیٹا جب ہم پڑھتے تھے نا، ہمارا ہدف تھا ہم نے امام صادق جتنا علم حاصل کرنا ہے. اس تیرا ہدف بھی یہ ہے. کہاں تک پہنچے گا تو، کہاں پر آئے گا؟ اپنا ہدف بناؤ. عزیز طلبہ کرام، ان علماء کرام یہ اپنا کام کر گئے. ابھی آپ سن رہے تھے، ان کا نامہ اعمال کھلا ہے. آپ قرآن پڑھیں گے ثواب ان کو ملے گا، آپ ترجمہ کریں گے قرآن کا ثواب ان کو ملے گا، آپ نماز پڑھیں گے ثواب ان کو ملے گا، آپ کسی کو مسئلہ بتائیں گے ثواب ان کو. وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ عزیز طلبہ، اپنے لیے ہدف مقرر کرو. ان کی خدمت یہ ہے کہ جو امانت وہ ہمارے حوالے کر کے گئے ہیں نا، اس امانت کو ضائع نہ ہونے دیں. اسے آئندہ نسلوں تک پہنچانا ہے ہم نے، لیکن تب پہنچائیں گے جب اپنے پلے کچھ ہوگا. تو اگر خود ہی کچھ نہیں ہوں گے تو آگے کیا پہنچائیں گے؟ عزیزو محنت کرو، وقت ہے. اور میں زیادہ زحمت نہ دوں، ٹائم بہت ہو گیا، مجھے معاف کر دینا. ہمارے لیے 2 محاذ ہیں، 2 محاذ ہیں ہمارے لیے. باہر کا محاذ بھی ہے، اندر کا محاذ بھی، اور آپ نے لڑنا ہے. اگر محاذ پہ جائیں اور آپ کے پاس اسلحہ ہی نہ ہو تو کیسے لڑیں گے آپ؟ اسلحہ آپ کا علم ہے، بندوق نہیں، تلوار نہیں، تیر نہیں، آپ کے پاس علم ہونا چاہیے. کوئی مکتب آل محمد پہ اعتراض کرے نا، آپ نے جواب دینے، لیکن اس کے لیے آپ کو تیار رہنا چاہیے.
تیار ہونے کی ضرورت ہے. محنت کیجئے عزیزو. مجھے معاف کر دینا زیادہ وقت ہو گیا. یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے نا، اس پہ بڑا خرچ ہوا ہے آل محمد کا. ہمیں ملا ہے مفت میں. مفت میں ملی ہوئی شے کی قدر نہیں ہوتی. دین پہ خرچ کتنا ہوا یہ پوچھنا ہو نا تو یا شام غریبہ کی اجڑی زینب سے پوچھ، یا 24 سال کے ضعیف سجاد سے پوچھ. کتنا خرچ ہوا ہے سید الساجدین کا. ہر مقتل والے نے لکھا ہے 10 محرم 61 ہجری سے لے کے 25 محرم 95 ہجری تک کسی نے امام سجاد کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. پانی آتا تو روتے، کھانا آتا تو روتے، مسلح پہ جاتے تو روتے، بازار جاتے تو روتے. پچھلے دنوں ایک ایرانی عالم دین پڑھ رہے تھے، میرے آقا باز گلی میں چلتے ہوئے کسی پردہ دار بی بی کو دیکھ لیتے، سجاد کی چیخیں بلند ہو جاتی. کتنا خرچ ہوا ہے. کوئی سید الساجدین سے پوچھے نا، اتنا خرچ ہوا. ایک دفعہ اپنا مرثیہ پڑھتے ہوئے میرے امام فرماتے ہیں، ہائے افسوس، میں پیغمبر کا بیٹا تھا، میں علی کا بیٹا تھا، میں فاطمۃ الزہرا کا بیٹا تھا. میرے گلے میں رسی ڈال کے مجھے بازاروں میں یوں کھینچتے تھے جیسے میں کوئی افریقہ کا غلام ہو. اللہ اکبر. وہاں سے گزارا علی کی بیٹیوں کو جہاں سے گزرنے کے لائق نہ تھی. کہاں زینب، کہاں شرابی کا دربار، کہاں زینب، کہاں شرابیوں کے مجمع. یہی منظر تھا جسے جو سجاد کو مولا کو ساری زندگی رلا گیا. ہاں کہا تھا نا منہال نے مولا، بس کرو، کب تک روتے رہو گے؟ قتل ہونا تو آپ کی عادت ہے، شہادت تو ورثہ ہے آپ کا. میرے مولا نے یہی مرثیہ پڑھا تھا کہ منہال انصاف کر، قتل ہونا عادت ہے. کیا زینب کا ننگے سر بازار جانا یہ بھی ہماری عادت ہے؟ جس کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا ہو اسے ننگے سر کبھی اس بازار کبھی اس دربار. اللہ اکبر. بڑی قربانی دی ہے. بڑا خرچ ہوا ہے سادات کا. ہاں بڑا خرچ ہوا امام سجاد علیہ السلام کا. کوئی اس سے پوچھے میرے مولا میں نے مقتل میں پڑھا. علماء کرام تشریف فرما ہو، اللہ رب العزت میرے استاد کے درجات بلند فرمائے. میرے آقا نے، میں نے پڑھا مقتل میں. روز عاشور بڑی مصیبت کا دن تھا نا، لیکن روز عاشور سجاد نے مرنے کی دعا نہیں کی ہے. شام غریبہ مشکل رات آئی، سجاد نے مرنے کی دعا نہیں کی. 11 محرم کو اپنے بابا کے بے گور و کفن لاشا سے گزرا، سجاد نے مرنے کی دعا نہیں کی. بازار کوفہ اور دربار کوفہ سے گزرا اور سجاد نے مرنے کی دعا نہیں کی. لیکن ہر مقتل والے نے لکھا جب یزید کا دربار سامنے آیا سجاد کی چیخیں نکل گئی، کہنے لگے لیتنی لم تلدنی امی، کاش مجھے میری ماں نے نہ جنا ہوتا اور میں اس سے پہلے مر گیا ہوتا. ظالم شراب پی رہے ہیں، میری پھپھیوں کے سارے لگے. اللہ اکبر. کتنا مشکل تھا سید الساجدین کے لیے. یہی وجہ ہے میں نے پڑھا اتنا مشکل تھا. ایک مرتبہ لکھا روایت میں، مہا مورخین نے لکھا، جب روز عاشور عصر کے وقت دونوں بھائی حضرت علی اکبر اور حضرت سجاد مولا ایک دوسرے کو الوداع کہہ رہے تھے نا، بعض مورخین نے لکھا ہے وہاں سید الساجدین نے حضرت شہزادہ علی اکبر کے کان میں یہ جملہ کہا، اے علی اکبر باہر موت کا بازار گرم ہے، تو جوان ہے، میں بیمار ہوں، میرے ساتھ تبادلہ کر، میں تیری جگہ کربلا میں شہید ہو جاؤں، تو میری جگہ شام چلا جا. لکھا علی اکبر پیچھے ہٹے، کہا